دوسری قسم کا محاسبہ ہے محاسبہ علی الذنوب، گناہوں کا محاسبہ کرنا کہ آپ نے کیا گناہ کیے ہیں زندگی بھر، آپ اس پورے سال میں کہاں کہاں کیا کیا گناہ آپ سے سرزد ہو گیا ہے۔ ایک تو اس محاسبے کے ساتھ جو گناہ یاد آتا جائے اس پہ توبہ کر لیجئے، استغفار کر لیجئے، اس محاسبے سے آپ کو توبہ اور استغفار نصیب ہو جائے گا۔ کتنے گناہ ہیں زندگی میں، ایک دفعہ بھی توبہ کا خیال نہیں پیدا ہوا، ہم نے توبہ نہیں کی کیونکہ ہم یاد ہی نہیں کرتے، ہم اس کام کے لیے بیٹھتے ہی نہیں ہیں۔ یہ سال جو ختم ہوا ہے، آپ اپنے تجارتی حساب کتاب کر رہے ہیں تو یہ حساب کتاب بھی کر ڈالیے، سارے گناہوں پر ایک فہرست پہ نظر ڈالیے جو آپ کر گزرے۔ ہم سب گناہ گار ہیں، کوئی گناہ سے خالی تو نہیں ہے، مگر آج بیٹھ کر کے محاسبہ کریں۔ پہلا کام یہ کریں، جو گناہ نگاہ میں آتا چلا جائے اس گناہ پہ توبہ استغفار کرتے چلے جائیں، اور اللہ سے دعا مانگیے کہ یا اللہ آج میں صدق دل سے یہ ارادہ کر رہا ہوں کہ آئندہ آنے والے سال میں اس گناہ کو چھوڑ دوں گا، میری مدد فرما۔ میری دعا کیجئے، دعا بہت بڑی قیمتی چیز ہے، دعا کیجئے، ارادے کا اظہار کیجئے اللہ کے پاس، مانگنے والے تو بنیے نا، پھر اللہ عطا کرے گا۔ تو پہلی اس معاملے میں ایک بات میں آپ سے اور عرض کر دوں کہ گناہوں کے بارے میں بھی ہماری فہرست متزلزل ہوتی جا رہی ہے۔ بہت سے ایسے گناہ ہیں جو کبیرہ ہیں، کبیرہ گناہ ہیں، مگر ہمارے یہاں انہیں گناہ سمجھا ہی نہیں جاتا۔ اس معاملے میں بھی ذرا توجہ کی ضرورت ہے۔ گناہ کبیرہ کی فہرست محدود ہے، بعض علماء نے 80 بیان کیے، بعض نے 200 کچھ بیان کیے ہیں۔ آپ تھوڑا وقت نکالیے، سارا نیٹ پہ اویلیبل ہے، آپ گناہ کبیرہ کی ایک فہرست سامنے رکھ لیجئے، حدیثوں کے ساتھ ان کا تذکرہ موجود ہے کہ کیا کیا گناہ کبیرہ ہیں، اپنے ذہن سے نہیں۔ یہ تاثر غلط ہے، یہ خیال غلط ہے کہ ہم اپنے خیالات کی بنیاد پہ اپنی شریعت کو ترتیب دیتے ہیں۔ شریعت وہ نہیں ہے جو آپ سمجھتے ہیں، شریعت وہ ہے جو اللہ کے رسول نے بیان کی ہے، گناہ وہ ہے جو اللہ کے رسول نے کہہ دیا ہے گناہ۔ آپ کی عقل میں آئے یا نہ آئے، آپ کی سمجھ میں پڑے یا نہ پڑے، میرا اور آپ کا کام اسے چھوڑ دینا ہے۔ سمجھ میں آ جائے تو اللہ کی بڑی مہربانی، اللہ نے علم عطا کر دیا، نہ سمجھ میں آئے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ گناہ نہیں رہا، میری سمجھ ناقص ہے، میرا علم ناقص ہے، ماننا وہی ہے، کرنا وہی ہے جو اللہ کے رسول کہہ گئے۔ تو گناہوں کی فہرست بھی درست کیجئے اپنی۔ بہت سے ایسے گناہ ہیں جنہیں ہمارا معاشرہ آج گناہ نہیں سمجھ رہا ہے اور کرا جا رہا ہے۔ ہاں، یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے، میں اکثر آپ سے کہتا رہتا ہوں، علماء نے کہا سب سے مہلک گناہ وہ ہے جس کے گناہ ہونے کا تصور انسان سے ختم ہو جائے۔ سب سے مہلک گناہ وہ ہے، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، مہلک وہ ہے، تباہی کرنے والا وہ گناہ ہے جس کے گناہ ہونے کا تصور آپ کے دل سے ختم ہو گیا ہے۔ بڑے بڑے انسان، ہم سب گناہ گار ہیں، کر لیتے ہیں، مگر کبھی نہ کبھی تو دل پسیج جاتا ہے، بیماری آئی، دل پسیج گیا، اللہ سے معافی مانگ لی، توبہ مانگ لی، اور اللہ ایسا رحیم ہے، جہاں آپ نے توبہ کی اللہ نے قبول کر لی، جہاں آپ نے توبہ کی اللہ نے قبول، تواب الرحیم ہے، رحمان ہے۔ مگر جسے آپ گناہ ہی نہیں سمجھتے ہیں تو توبہ کیوں کریں گے، کب کریں گے، کیسے کریں گے، آپ تو اسے گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ تو بہت ضرورت ہے آج اس بات کی کہ گناہ کے اپنے تصور کو درست کر لیجئے، تھوڑی تحقیق کر لیجئے، تھوڑی تعلیم کر لیجئے، تھوڑا وقت نکال لیجئے ان چیزوں کے اوپر۔ آپ کی نیکیاں اور گناہ یہ وہ چیزیں ہیں جس پر آپ کی آخرت کا دار و مدار ہے۔ قبر کیسی ہوگی اس پہ دار و مدار ہے، حشر کیسا ہوگا اس پہ دار و مدار ہے، آپ جنت میں جائیں گے جہنم میں جائیں گے، دار و مدار ان اعمال پہ ہے۔ تھوڑا وقت نکالیے اپنی زندگی میں سے، اس تصور کو درست کیجئے، تعلیم حاصل کیجئے کیا کیا گناہ ہیں۔ اس تصور کو درست کرنے کے بعد پھر دیکھیے پورے سال میں کون کون سے گناہ آپ سے سرزد ہو گئے ہیں، ان سارے گناہوں پر اللہ سے توبہ استغفار کیجئے، اور پھر ان اسباب پہ غور کیجئے۔
کون سے ایسے اسباب تھے جن کی وجہ سے آپ سے یہ گناہ سرزد ہو گیا ہے؟ گناہ الگ چیز ہے، اسباب الگ چیز ہیں۔ اسباب زیادہ توجہ مانگتے ہیں۔ ایسی محفلیں چھوڑ دیجئے جو آپ کو گناہ کی طرف لے جاتی ہیں۔ بہت سی ایسی محفلیں، اگر آپ اس کا حصہ بنیں گے، آپ کو چاہیں یا نہ چاہیں لوگوں کی غیبت کرنی پڑے گی۔ آپ ایسی محفل میں پھر بیٹھتے ہی کیوں ہیں؟ پھر آپ غیبت نہیں چھوڑیں گے، وہ محفل چھوڑیے جو آپ کو اس گناہ کی طرف لے جاتی ہے، وہ تعلق چھوڑیے، وہ زندگی کی روش چھوڑیے جو آپ کو گناہ کی طرف لے جاتی ہے۔ دیکھیے کہ ایسے کون سے آپ کی زندگی میں اسباب پڑے ہوئے ہیں جن کی وجہ سے آپ گناہ میں ملوث ہو گئے ہیں۔ ان اسباب کو چھوڑنے کی ضرورت ہے، اس طریقے کار کو چھوڑنے کی ضرورت ہے، اور توبہ اور استغفار کی ضرورت ہے۔